بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 20 جنوری جمعرات کا دن، دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ اب تک کی ڈیولپمنٹس اور تجزیہ۔ عمران خان نے ایک اور پتہ کھیلا، اسٹیبلشمنٹ کا دماغ گما دیا۔ ایک دو نہیں، اب لاکھوں خط جی ایچ کیو کی طرف ارسال ہونے جا رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا حکم، اور لندن میں بڑا بھرپور احتجاج۔ ہائی کمیشن کا عملہ کھڑکیوں سے ویڈیو بناتا رہا، اور مریم منیر استعفے کے آج نعرے لگتے رہے۔ احتجاج کی وجہ سے اڈیالہ جیل کے دروازوں پر تالے بھی لگائے گئے، رہنماؤں کو خان سے ملاقات سے روکا بھی گیا، اور امریکہ سے جو ولسن آؤٹ آف سلیبس ایک اور انٹری مار گیا۔ بیرکوں میں واپس جاؤ، خان کو رہا کرو، آرمی چیف سے مطالبہ۔ اور امریکی نائب صدر کی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے متعلق گفتگو بھی سامنے آ گئی، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سب سے بڑی جنگ کا آغاز شروع ہو گیا۔ قاضی کی منافقت، آپ کو پتہ ہے، یہ افریدی کی منافقت آج من پسند لوگوں سے ملتے رہے۔ اور عمران خان کے نام پر ایک اسٹیڈیم منسوب کیا گیا، ریڈ لائن والے پریشان کیسے روکیں۔ مریم نواز کی گرین لائن بھی چند پانی کے قطرے برداشت نہ کر سکی۔ صحافیوں کو اٹھانے والوں کی ترقی کا پول آج کھل گیا، بارش نے کھول دیا۔ سرکاری ملازمین بھی ڈٹ گئے، بارش کے باوجود اسلام آباد میں دھرنا ختم کرنے سے انکار۔ اور پرویز خٹک آج جے یو آئی کو پیارے ہو گئے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف کی آمد تھی، برطانوی ہائی کمیشن کے بعد مظاہرہ تھا، اور اس میں آرمی چیف کے استعفے کا آج مطالبہ وہاں پہ کیے جا رہا تھا، مریم نواز کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ یہ رات 2 بجے تحریک انصاف کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ 12 گھنٹوں سے بھی کم وقت تھا، ورکنگ ڈے بھی تھا، بارش بھی شدید تھی، لوگ اپنے معمولات میں مصروف بھی تھے۔ اس کے باوجود تحریک انصاف نے ایک بڑا اچھا شو کیا۔ متعدد رہنما اس وقت ان کے برطانیہ میں موجود بھی نہیں ہیں۔ زلفی بخاری اس وقت دبئی میں امریکہ کے دورے پر ہے۔ وہاں 2 ہفتوں میں ایک بڑی اہم پیش رفت امریکہ سے سامنے آنے کا ان کا دعویٰ بھی ہے کہ وہاں سے ایک بڑا سرپرائز وہاں سے آئے گا، جس پہ وہ کافی ہفتوں سے کام کر رہے تھے۔ اب وہ بتائیں گے وہ کیا سرپرائز ہے۔ انہیں بہرحال کامیابی ملی ہے۔ شہزاد اکبر بھی موجود تھے، اور بھی کافی سارے وہاں رہنما تھے جو لوکل وہاں پہ تحریک انصاف کی قیادت ہے۔ لیکن یہ ایک سمبولک احتجاج تھا جو رجسٹرڈ کروایا گیا، اور یہ تاریخ میں منفرد حیثیت اس لیے تھا کہ آرمی چیف کی آمد پر اس سے پہلے کبھی احتجاج ہوئے نہیں۔ تو یہ ایک بڑا نیا معاملہ نظر آیا۔ تحریک انصاف کی قیادت نے، آپ کو پتہ ہے یہ اس سے پہلے بھی امریکہ میں ایک احتجاج تھا جس پر بڑا شور مچا تھا کہ کینسل ہوا، اور اس وقت تحریک انصاف کی قیادت کا موقف تھا کہ یہاں چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ برطانوی جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی شامل ہو جائے اور اس پہ غداری کے مزید سرٹیفکیٹ بھیجیں۔ لیکن آج جو لندن میں انہوں نے پھر بھی احتجاج کیا، بڑا روکنے کی کوشش کی گئی، بڑی فون کالز تھی، انہیں سب کچھ تھا، لیکن سمبولک احتجاج ان کا رجسٹرڈ ہو گیا آج۔ اور عمران خان کی جو بڑی ہدایات تھیں، جو خط باقاعدہ طور پر پرنٹ کروا کے اوورسیز پاکستانیوں میں بانٹا گیا، اب وہ خط عمران خان کی ہدایات پر اوورسیز پاکستانی پوسٹ کریں گے کینٹ کے پتے پر، آرمی چیف کے اور جی ایچ کیو کے ایڈریس پر، کیونکہ شکایات تھی کہ خط مل نہیں رہا۔ تو ڈاک کا نظام برطانیہ میں بہتر ہے، اس لیے وہاں سے خط آئیں گے۔ اب اس پروٹیسٹ کی جو گونج ہے وہ پھیلی ہے امریکہ تک، کہ امریکہ سے ایک کانگریس مین جو ولسن نے، اب یہ محسن نقوی پتہ نہیں کیا کر کے آیا، کہ آرمی چیف کے نام انہوں نے ٹویٹ کر دیا جو ولسن نے، کہ اس وقت وہ ڈیفیکٹو ملٹری رولر ہیں، انہیں چاہیے کہ ملٹری راج ختم کریں اور اپنی بیرکوں میں جائیں اور عمران خان کو رہا کریں، یہ اصل حکمران نہیں ہے۔ یہ پیغام کی گونج بڑی پھیلی ہے پورے سوشل میڈیا پہ اس وقت، جو ولسن کا یہ پیغام نظر آ رہا ہے۔ اور حکومت تو آپ کو پتہ ہے، اسحاق ڈار نے پہلے بھی کہا، بیان ہم ذاتی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ یہ اصل میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی سرکاری بیان آئے۔ ان بیانات کو، قراردادوں کو، یہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے کنسیڈر نہیں کر رہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جو اصل مسئلہ ڈیفیکٹو، آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب تو ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، لیکن آرمی چیف کا بھی جو دورہ ہے اس میں برطانیہ میں ان کی کنگ چارلز کے ساتھ، وزیر خارجہ کے ساتھ وزیر اعظم کا کوئی تصویر سامنے نہیں آئی، کوئی معلومات سامنے نہیں آئی۔ لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں 6 مہینے کا وقت، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کو پتہ ہے اسی امریکی پریشر کی وجہ سے، جو قراردادوں کی وجہ سے نظریں ان کی ٹویٹر پر ہوتی ہیں یا فون پر ہوتی ہیں کہ اگر ایک دم بجے تو کیا ریسپانس کرنا ہے۔ اور برطانیہ سے یہ باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ تسی ساڈی گل کرا دو، ہمیں کسی طرح امریکی دباؤ سے بچائیں، ہمیں یورپ کی چھتری فراہم کریں۔ اب ظاہر ہے اس کے علاوہ چین نے تو صاف انکار کیا ہوا ہے، لیکن برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہماری اپنی اس وقت جان پھنسی ہوئی ہے، ہم آپ کی کیا جان بچائیں گے۔ تو یہ اس لیے کافی مشکلات ہیں۔ اور اس میں دیکھیں، میں آپ کو یوکرین کے بارے میں بات کر چکا ہوں، یہ معاملہ بہت بڑا ہے۔ اس بات کو ہمیں بڑے غور سے سمجھنا، جو تبدیلی ہوگی اب یہیں سے ہوگی۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ جو پاکستان میں آج آپ کو تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے، یہ اس کی بنیاد تھا۔ یہ خان کی جو حکومت گرانے، تحریک انصاف کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم، وہ اصل مسئلہ یہ تھا۔ آپ یقین کریں، اب یہ معاملہ حل ہوا، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا مثال کے طور پر، تو خان کی حکومت ہی نہ گراتے۔ اگر گرا بھی دیتے تو اس لیول کی جو فسطائیت ہے وہ آپ کو نظر نہ آتی۔ ورنہ ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں، مشرف کا دیکھ لیں، ایوب خان کا دیکھ لیں، جتنے سیاسی پنڈت ہیں، صحافی ہیں، اس بات پہ متفق ہیں کہ جو بنیاد یوکرین بنی اس کے بعد ساری تباہی ہوئی۔ جنرل باجوہ کے ذریعے جو بائیڈن حکومت اور یورپ کی مکمل سرپرستی پر، انہوں نے خان کو پہلے دھمکیاں دیں
پھر یورپی رہنماؤں کے، بائیڈن انتظامیہ کے، جنرل باجوہ کے، اسٹیبلشمنٹ کی. خان نے بات نہیں مانی، یوکرین کی جنگ کی حمایت نہیں کی. خان پر انہوں نے پھر باقاعدہ حملہ بھی کیا حکومت میں گرانے کے بعد، الیکشن بھی چوری کیا، جماعت بھی توڑی، قتل عام بھی کیا، عدالتی نظام بھی انہوں نے تباہ کیا، پاکستان کی معیشت تباہ کی. بنیادی وجہ کیا تھی؟ یوکرین. اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ملک اتنا اہم کیوں ہے. یہ جو غذائی ضروریات ہے پوری دنیا کی، اس کا 30% ہے. یہ بریڈ باسکٹ ہے یورپ کی، زراعت کی ریڑھ کی ہڈی، اناج کی آپ کو کہہ رہے ہیں گندے گودام. 42 ملین ہیکٹر پر یہ یورپ کا وہ ملک جو زرعی اجناس گندم جو پیدا کرتا ہے اور یورپ کو بھیجتا ہے، فرانس سے بھی زیادہ. آپ دیکھیں کہ روس جو پورے یورپ کو گیس ترسیل کرتا ہے، اس کا 80% یہاں سے گزرتا تھا. تو آپ اسے یورپ کا مرکز سمجھ لیں. پورے یورپ کے گھروں میں جو خوراک ہے، توانائی ہے، اس میں یوکرین کی اہمیت ہے. تو یہ 2024 کی جنگ میں جو اسپین نے ابھی بھی جنگ کے باوجود بھی انہوں نے وہاں سے 16.5 ٹریلین LNG لی ہے. تو یہ معاملہ اس لیے پورے یورپ کے 58 ممالک کے لیے ہے، یہ کوئی 1-2 ملکوں کے لیے نہیں ہے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ جنگ ختم کر رہا ہے، وہ معدنیات لینا چاہتا ہے یوکرین سے. اب اس کی بڑی واضح پالیسی ہے اس پہ، اس کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ آ چکی ہیں، اس پہ میں پورا بیان پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں. ان حالات میں اگر آپ نے عمران خان کی رہائی دیکھنی ہے تو دیکھیں اس کے تو 2-3 راستے. یہ انٹرنیشنل دباؤ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ اسی سے جڑا ہوا ہے. ایک تو عدالتوں کے ذریعے ہے، دوسرا عوام کے معاملات، اور تیسرا یہ معاملہ ہے. اب خان سے چوتھا معاملہ ڈیل کا ہے، وہ جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے. بار بار ڈیل کی پیشکش تو کرتے رہے، بشرا بی بی کو قید تنہائی میں ڈالا، تشدد ذہنی طور پہ جو کیا جا رہا ہے، مقصد یہ ہے خان تسلیم کر لے. اب عدالتوں کے ذریعے جو خان کی رہائی ہونی تھی وہ ہم سب جانتے ہیں کہ عدالتیں تو میں نے. اب عوام کا جو احتجاج ہے اس میں تو تحریک انصاف دیکھیں کوشش کر رہی ہے اور مزید کرے گی. اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ بھی اب لگانے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو بڑی خبر ہے لانگ مارچ تحریک کا، دھرنے کا، یہ اب خیبر پختونخوا سے معاملے کی آواز آ رہی ہے کہ 7 دنوں کا لوگوں کو وقت دے کے لانگ مارچ میں پہنچائیں. پورے خیبر پختونخوا کے تاجر، مزدور، کسان، رہنما، طلباء تنظیموں کو اکٹھا کریں، شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں اور 7 دن کا وقت دیں تاکہ سب پہنچ سکیں. اب صرف پارٹی کی قیادت کی طرف سے ایک کال آنی ہے. اور تیسرا مرحلہ جو میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، انٹرنیشنل دباؤ، یہ یوکرین کے معاملے سے جڑا ہوا ہے. جو یہ معاملہ حل ہوگا، جو اگلے 10-15 دن میں امید نظر آ رہی ہے، اب تحریک انصاف کی موومنٹ اگر چل جاتی ہے اس دوران تو پھر یہ معاملہ آپ کو حل کی طرف جائے گا. کیونکہ اس وقت تحریک انصاف اور عوام کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں رہی. ایک طرف تو ظلم و ستم کی تو یہ حالت ہے کہ حاملہ عورتوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جو بچے ان کے جس طرح گرائے جا رہے ہیں. تو حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں. آپ یقین کریں باخدا کراچی کے بڑے تاجر ہیں، 2-2.5 سال پہلے تک وہ لوگ ایکسپورٹ کر کے مطلب لاکھوں روپیہ ہفتوں کا کما رہے تھے، دیوالیہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. اور عام لوگوں کی، میں جو کھاتے پیتے لوگوں کی بلکہ بات کروں، کراچی میں وہ 3 وقت کی روٹی سے 2 وقت کی روٹی پر آ گئے ہیں. بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ادویات لینے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ لوگوں کو لگتا تھا کہ 26 نومبر قتل عام پہ عدلیہ کی طرف سے رد عمل آئے گا، لیکن چونکہ قاضی فائز پارٹ 2 یا افریدی آئے، وہ شہباز شریف سے ملاقات کر گیا. اب وہ ملاقات جو اس سے لوگوں کو نظر آ گئی، تو انصاف تو اب سمجھ لیں ختم ہی ہے معاملہ اب صرف سڑکوں پر ہی حل ہوگا. تو عدالتوں کے معاملات تو بالکل یا افریدی کی شہباز شریف سے ملاقات کے بعد جب قاتل قاضی مل جائے تو پھر آپ کو پتہ انصاف کیا ہوگا. عمر بندیال نے خان کو صرف گڈ ٹو سی یو کہا تھا تو خواجہ عاصم سے عمرانڈو کہہ دیا تھا. اب میں سوچ رہا ہوں یہ یا افریدی کو کیا نام دے گا، میں تو نہیں کہنا چاہتا. بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، جو مرضی نام دیں. اس وقت جو حالات بن رہے ہیں وہ ایک طرف ججز، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج سپریم کورٹ میں انصاف بھی مانگ رہے ہیں، لیکن ساتھ 26ویں ترمیم پر جنگ بھی شروع کر رہے ہیں. یہ 5 جج جو ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی جو تعیناتی ہوئی، اس کے نوٹیفیکیشن چیلنج بھی کیا، اس کی حلف برداری میں بھی نہیں گئے، اور 26ویں ترمیم کو بھی اسی درخواست میں چیلنج کیا گیا. اب یہ بڑی ایک واضح لائن جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہے ججز کے درمیان. تو عدلیہ کے معاملات بھی ظاہر ہے عوام سے جڑے ہوئے، عوام کا دباؤ نظر آئے گا، باقی ججز کو بھی حوصلہ ملے گا. اس وقت جو چیز سمجھنے کی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آخری ہتھیار، اسے آپ نے سمجھنا ہے. یہ جو ٹاؤٹس ایک نئی مہم چلا رہے ہیں کہ عوام ایک دفعہ مایوس ہو جائے بس، اور کہا جاتا ہے جی یہ روز ٹرک کی بتی کے بلا کوئی امید دیتے ہیں، کوئی امید کی کرن جگاتے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ ایک تو قیادت سے بدزن ہو جائیں، لڑائی جھگڑا کیا جائے پارٹی کے اندر، اس سسٹم سے، جمہوریت سے، سیاست سے لوگ بدزن ہو جائیں. آپ ملیں نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، وہ آپ کو یہی کہیں گے جی ساری زندگی سسٹم دیکھا ہے، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے. لیکن جب تک عمران خان خود اپنے منہ سے یہ بات نہ کرے کہ میں ہار گیا، میں ڈیل کر گیا، اس وقت تک پاکستان کی عوام تو نہیں مانتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس وقت تو عوام کا مقابلہ انسانوں سے تو ہے نہیں، شیطانوں سے ہے جو حاملہ عورتوں کے بچے تک ضائع کر رہے ہیں. یہ انسان تو ایسے کام نہیں کر سکتا. تو جن شیطانوں سے اس وقت آپ لڑ رہے ہیں ان کا مقابلہ آپ تاریخ اسلام سے ہی کر سکتے ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے
آپ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیں، مکمل کرنے میں 23 سال لگے ان کو، مکہ اور مدینہ کا 13 سال اور 10 سال ملائے تو 23 سال ظلم و ستم بھی سہتے رہے، پتھر پیٹ پہ بھی باندھتے رہے، سوشل بائیکاٹ میں بھی 3 سال برداشت کرتے رہے، قریبی ساتھیوں پر ظلم و ستم بھی ہوتے دیکھتے رہے، خود اپنی جان آپ کو پتہ ہے اسلام پھیلانے میں اپنے جوتوں میں خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا، یہ میں آپ کو ایک دن ایک ہفتے کی بات نہیں کر رہا، وہ چاہتے تو اسلام ایک دن میں بھی لا سکتے تھے۔ جس طرح جبرائیل علیہ السلام طائف میں آئے، کہا حکم کریں آقا کیا کرنا ہے، 2 پہاڑ میں لا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، میں نے تبلیغ سے ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایمان لائیں گی۔ چھوٹے سے گروہ سے شروع ہوا تھا اسلام، بالکل چھوٹے سے، آج اربوں کی تعداد میں ہے۔ مدینہ سے مکہ تھا، آپ کو یاد ہوگا 10,000 کا لشکر گیا تھا 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا، بت خانہ خالی ہوا، اسلام پھیلا، 3 بر اعظموں تک مسلمانوں کی حکومت، ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بڑے ملک، یہ اسپین، پرتگال، اٹلی، بوسنیا، یونان، یہ سارا اس مسلمانوں کی سلطنت میں تھا۔ تو ایسا نہیں تھا جب یہ کفار کوشش نہیں کرتے تھے مایوس کرنے کی، بڑے بڑے وفود کی شکل میں آتے تھے، ابو جہل آتا تھا، وہ واقعہ آپ نے پڑھے ہوں گے سارے، کفار مکہ غار سور میں بھی پہنچ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں بدر کی پھر جنگ ہوئی، 313 تھے، آگے 1000 تھے، کچھ صحابہ گھبرا بھی گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اللہ نے ہم سے فتح کا وعدہ کیا ہوا ہے، پھر یہی ہوا، 2 سال بعد فتح ہوا۔ تو ان کی مایوسی کی باتوں کو آپ نے نظر انداز کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو امید دلانی ہے۔ یہ 23 سال کی جدوجہد اسلام کی میں آپ کو جدوجہد بتا رہا ہوں، آپ کی تو سیاسی جدوجہد ہے نا، ظلم اور فسطائیت کے خلاف جدوجہد ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا آپ نے۔ 2 سال 10 مہینوں سے سیسا پلائی دیوار کی طرف کھڑے ہیں، ظلم کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب ان کے پاس وقت کم ہے، آپ یقین کریں ان کے پاس وقت کم ہے، یہ امریکی پابندیوں کا آغاز ہونا ہے، انہوں نے لیٹ جانا ہے۔ اس وقت تو روپے کو ڈالر کے مقابلے میں انہوں نے وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے، یہ جو مصنوعی طور پر ڈالر کا ریٹ انہوں نے امپورٹ کو بند کر کے روکا ہوا ہے، شرح سود میں اضافہ کر کے، مقامی کرنسی جو لوکل ہے اس کو فی الحال روپے کو عارضی اقدامات سے سہارا دیا ہوا ہے، لیکن قرضوں کی ادائیگی ہیں، IMF کے پروگرامز ہیں، اور پھر ابھی تو ڈالر کی سمگلنگ جو خود کرتے تھے انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ لیکن یقین کریں جو حالات ہیں اس وقت، ابھی میں نے آپ کو تاجروں کا بتایا، آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں سارا معاملہ، لوگ حقیقی معنوں میں دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ 3 وقت کی روٹی کھانا، پیٹ بھر کے اچھا کھانا، یہ بہت بڑی نعمت بن چکی ہے، اور خوف اور بربریت اس لیول پر چلی گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو کسی بھی ملٹری ڈکٹیٹر نے نہیں کیا، تو لوگ خوفزدہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر 26 نومبر کے بعد بھی لوگوں کو لگتا تھا چیزیں ٹھیک ہوں گی، بہت ساری عدلیہ کی طرف سے نہیں ہوئی۔ اب اس میں ان کا آخری ہتھیار یہ ہے کہ لوگوں کو بس کہہ دیں مایوس ہو جائے، آپ کو انصاف بھی نہیں ملے گا، آپ کو سڑکوں پر بھی نہیں آنے دیں گے، آپ جو دل میں آتا ہے کریں، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں میرے خیال میں اس وقت ہم سب لوگوں کا سب سے اہم کام یہاں ذہنی طور پہ مضبوط کرنا، اخلاقی طور پہ مضبوط کرنا۔ دیکھیں یہ جو مراحل شروع ہو چکے ہیں اس وقت، اس میں اب آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، مایوس ہو کے اس نظام کو قبول کر کے اگلے 10-11 سال بیٹھ جائیں، یا پھر آپ اپنی خاطر جمع کر کے اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، جو اوورسیز پاکستانی وہ اپنی محنت کرتے رہیں۔ خان بھی تو برداشت کر رہا ہے، بیوی پہ تشدد برداشت کر رہا ہے، اپنے اوپر برداشت کر رہا ہے، وہ نہیں جھکتا، وہ بار بار ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہتا ہے۔ آج عمران خان کی بہنیں بھی کھڑی ہیں، پاکستان کی عوام بھی کھڑی ہے، لوگ جو شہداء کتنے پورے اب تک 2 سال 10 مہینوں میں لوگوں نے ظلم سے، لوگ نہیں ٹوٹے۔ اب جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، یہ حقائق ہیں، حقائق۔ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے آپ بتائیں اس وقت؟ محسن نقوی، اٹھا کے دیکھیں کارکردگی اس کی ہر شعبے میں۔ ابھی امریکہ گیا تو جو ولسن نے جو کیا وہ آپ دیکھ لیں، وزارت خارجہ کا کام کیا ناکامی، ملک کے امن و امان اس کے حوالے وزیر داخلہ اس کی ماں بہن ایک ہوگی، سرکاری ملازمین پارلیمنٹ کے باہر تشدد ان کے اوپر ہو رہا ہے، پولیس کے جتھے ان کو الغار کر رہے ہیں، جس طرح مفتوحہ علاقوں میں لوگ لڑتے ہیں، ظلم و ستم کی وہ تاریخ روز بنائی جا رہے ہیں۔ اس کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگایا گیا، آپ دیکھ لیں ورلڈ کپ میں ٹیم بھیجی، کاکول سے ٹریننگ دلا کے وہ ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ سے باہر، T20 میں آپ کے سامنے دوبارہ ٹریننگ کروا کے بھیجا، وہ وہاں سے پہلے راؤنڈ سے باہر۔ بنگلہ دیش جیسی ٹیم گھر آ کے ہوم سیریز ہرا گئی، نیوزی لینڈ نے بار بار گھر میں شکست دی، ٹیسٹ رینکنگ میں 8ویں نمبر پر، T20 میں پتہ نہیں 7ویں 8ویں پہ، ون ڈے میں بھی سب سے نیچے، ابھی چیمپئنز ٹرافی میں سے باہر ہو جائیں گے، ابھی پہلا تو ہار گئے افتتاحی راؤنڈ۔ تو یہ کرکٹ سے آپ معیشت کے حالات سمجھ لیں، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ معیشت کے تو بہت لمبے فگرز ہیں میرے پاس، ہر ادارے میں یہ حال، ہر ادارے میں۔ وہ سبز لائن مریم نواز نے بنائی، پہلی بارش ہو گیا مطلب وہ پہلی بارش آ گئی ہے، وہ لوگوں نے تو اس میں بڑے زبردست گانے بھی بنا لیے، یہ پنجاب کو چونا لگا رہی ہیں، حقیقت میں چونا، وہ لوگوں نے اس پہ گانے تھے، بارش آ گئی ہے، بارش آ گئی ہے۔ الیکٹرک بسوں کی واردات 2021 میں یہ بسیں چل پڑی تھی پاکستان میں، خیبر پختونخوا کی ترقی سے 4 گنا ان سے آگے نکل چکا ہے۔
28% خیبر پختونخوا کی گروتھ، سنگاپور کی 28% گروتھ تھی، خیبر پختونخوا کی 58%، $155 ارب ان کا سرپلس میں دکھانا تھا IMF نے کہا، انہوں نے 178 ارب دکھا دیا، اور پنجاب 450 ارب پیچھے چلا گیا۔ تو یہ تو سارا آپ کو نظر آ رہا ہے معاملہ اس وقت جو ہے۔ اس لیے پاکستان کے لوگ خاطر خواہ جمع رکھیں، ان سے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ اب انہوں نے خود سرنڈر کرنا ہے، دیکھیں کتنی دیر اپنا اہل لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں۔ وہ آخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود وزیر خزانہ اگر آپ کو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اب پاکستان کی ساکھ دنیا میں ختم ہو گئی ہے، اب کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں تباہی بربادی کا کھیل چل رہا ہے، تو یہ بس جی کا جانا ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ جو حالات بنتے ہیں اسی طرح بنتے ہیں۔ سوویت یونین بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی طاقت، معیشت نے گھٹنوں پہ لائے، 16 ملک بن گئے۔ اب اللہ سے یہی دعا ہے، بس معجزہ ہی اللہ کرے کہ یہ خدا نہ خواستہ ملک نہ توڑنے کی طرف چلے جائیں، بس یہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ باقی اگر یہ اپنی نوکریاں چھوڑ کے تو نکل جائیں گے، ان کی بھی فلائٹیں تیار ہوگی جی، بھاگ جائیں گے ایک ایک کر کے، جس طرح ماضی میں جو بھاگے کسی کو یاد نہیں، پھر خان کو سارا ٹھیک کرنا پڑے گا، صرف یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال اس میں بھی اللہ مدد کرے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔